الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا انك انت العليم الحكيم. ولا تعسر. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. پیچھے ذکر ہوا تھا کہ عمومی انعام کا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ پانیوں کے اندر، سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشتیوں کو چلاتا ہے. اب جو ہے وہ اس سے سمندر سے متعلق ہی مشرکین کے ایک شرک کا اور اس کا تذکرہ اور اس پر وعید. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب پہنچ جائے تمہیں کوئی تکلیف سمندر میں، تو ضل غائب ہو جاتے ہیں تم سے، من تدعون جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ سوائے اللہ کے، فلما نجاکم الی البر اعرضتم، اور اگر اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دے تو اعرضتم عن الایمان والتوحید، پھر تم ایمان اور توحید سے روگردانی کرنے لگ جاتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. افامنتم یہ فا جو ہے، فا یہ حرف عطف ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اگلے جملے جو امنتم ان یخسف بکم، اور حمزہ اور فا کے درمیان بھی کچھ محذوف ہے. حمزہ اور فا کے درمیان بھی کچھ محذوف ہے، کیونکہ فا تو حرف عطف ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگلے جملے کا عطف جو ہے وہ پچھلے جملے پر پڑ رہا ہے، تو پچھلا جملہ تو موجود نہیں ہے. تو اصل عبارت اس طرح ہے کہ انجوتم فامنتم. انجوتم پیچھے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. تو انجوتم فامنتم، کیا جب تم نجات پا جاتے ہو تو پھر تم امن میں ہو جاتے ہو، اپنے آپ کو امن میں سمجھنے لگ جاتے ہو. کس چیز سے؟ ان یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تمہیں خشکی میں دھنسا دے. یعنی کہ اگر سمندر کی لہروں سے تم بچ گئے ہو اور سمندر کی لہروں سے بچ کے تم خشکی میں پہنچ گئے ہو، تو اب کیا تم اس بات سے امن میں ہو گئے ہو؟ کیا اللہ تمہیں خشکی کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں دھنسا نہیں سکتا؟ انجوتم فامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ تعالیٰ تم پر سنگریزوں کی ہوا بھیج دے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر تم سمندر سے بچ نکلے ہو تو خشکی پر بھی تو عذاب آ سکتا ہے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم کوئی بھی اپنا مددگار نہیں پاؤ گے. ام امنتم، یا پھر تم اس بات سے اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہو کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سے سمندر میں لوٹا دے. دوبارہ بھی تو سمندر میں جانا پڑ سکتا ہے. اگر ایک دفعہ سمندر سے بچ کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں اور خشکی کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑ سکتا، تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں واپس سمندر میں نہیں لوٹا سکتا؟ ام امنتم ان یعیدکم فیہ، فیہ ای فی البحر، فیہ سے مراد کیا ہے؟ فی البحر. ام امنتم، کیا تم اس بات سے امن میں ہو گئے ہو کہ ان یعیدکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹا دے، فیہ سمندر میں، تارۃ اخری دوبارہ سے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پس پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھیج دے قاصفا من الریح، سخت توڑنے والی ہوا. ایسی ہوا، آواز میں مسئلہ آ رہا ہے، ڈسٹورشن ہے. ٹھیک سر، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تب سے نہیں سر ٹھیک ہے بالکل. سر میرے پاس بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کی بات. ہاں یہ سب کے پاس ٹھیک ہے. شیخ صاحب پہلے بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب آپ نے ہیڈ فون لگایا تو اس کے بعد پھر کم ہو گئی ہے آواز. اچھا، ہیڈ فون تو میں نے اس لیے لگایا کہ پنکھے کی آواز کی وجہ سے وہ تنگ نہ کرے. چلے میں ہیڈ فون اتارتا ہوں. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم فیرسل علیکم، بس وہ بھیج دے تم پر قاصفا من الریح،
ایسی ہوا جو کہ توڑ دینے والی ہو، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا تَبِيعًا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ، ثُمَّ لَا تَجِدُوا، پھر تم نہیں پاؤ گے، تَبِيعًا لَكُمْ، تمہارے لیے ہمارا پیچھا کرنے والا، علینا ہم پر، ہمارا پیچھا کرنے والا، بھی اس معاملے کی وجہ سے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے یا تمہیں عذاب دے دے تو تمہاری طرف سے ہمارا اس کام پر کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہوگا. تمہاری طرف سے ہمارا پیچھا کرنے والا، ہم سے پوچھنے والا کہ تم نے یہ کیوں کیا، بھی اس امر پر. بات سمجھ آ گئی؟ ثم لا تجدوا تبیعا لکم، پیچھا کرنے والا تمہاری خاطر، علینا ہمارا، یعنی کہ ہم پر پیچھا کرنے والا، ہماری باز پرس کرنے والا، بھی اس کام کی وجہ سے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. ہاں جی، باللہ علیکم، کچھ سمجھ آیا؟ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. جی کچھ سمجھ آیا؟ جی 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 سر. جی سر. جی کچھ رسپانس دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. بھائیوں سے کم از کم گزارش ہے وہ تو ضرور رسپانس دیا کریں. کدھر نظر ہے آپ بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، بہت میرے تھوڑا نیٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہ چلیں نہیں ہو پا رہا. مجھے سر سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ تھوڑی آواز آ رہی تھی. صحیح ہے. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. اب کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، 4 نعمتوں کا تذکرہ. یقیناً ہم نے بنی آدم کو ان کی تکریم کی اور ان کو عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو اٹھایا ہے خشکی میں اور سمندر میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو ہم نے پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر دی ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی ہے. عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اور یہ فضیلت دی ہے بہت ساری ان چیزوں پر جن کو ہم نے تخلیق کیا ہے. تفضیلا، فضیلت دینے کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے ان کو فضلناہم تفضیلا علی کثیر ممن خلقنا، ہم نے ان کو بڑی فضیلت دی ہے اپنی بہت سی مخلوقات پر. یہ بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. تو اصل جو کرامت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آیات کا ربط بتانے لگا ہوں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی اور اس کو عزت دی ہے. اصل عزت کا کس دن پتہ چلے گا؟ اصل عزت کا کس دن پتہ چلے گا؟ سر قیامت والے دن. ہاں تو پھر دیکھو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو، وہ دن کہ جس دن ہم بلائیں گے، کل اناس بامامہم، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ. امام کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے نامہ اعمال، امام کا ایک معنی کیا ہے؟ نامہ اعمال. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پیشوا، پیشوا جس کی بھی اتباع کی جاتی ہے، مقتدا پیشوا. بات سمجھ آ گئی؟ آیات کا ربط سمجھ آ گیا؟ جی سر. یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، تو جو کوئی دے دیا جائے گا اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں، تو فاولئک يقرؤون كتابهم، وہ لوگ اپنی کتاب کو خوشی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، خوشی خوشی پڑھ رہے ہوں گے. فاولئک يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، اور وہ ذرہ برابر بھی، فتیلہ کہتے ہیں دھاگے کو، سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہو شاید آپ لوگوں کو. ولا یظلمون فتیلا، وہ ایک دھاگے کے برابر بھی کمی نہیں کیے جائیں گے. یظلمون ینقصون، یظلمون ینقصون، کمی نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ظلم نقص کمی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ سورۃ النساء میں بھی اسی طرح تھا. ولا یظلمون فتیلا،
ذرا بھی کمی نہیں کیے جائیں گے، یعنی کہ پورا پورا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا۔ تخفیف اخروی، ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا، ومن كان في هذه یعنی کہ ومن كان في هذه الدنيا، جو کوئی بھی ہوگا اس دنیا میں، اعمى عن الہدایت عن القرآن عن التوحید، اس دنیا میں جو شخص بھی توحید سے، ہدایت سے، قرآن سے اندھا ہوگا، فهو في الاخره اعمى عن الجنة، وہ آخرت کے اندر جنت کے راستے سے اندھا ہوگا۔ دنیا کے اندر جس شخص کو قرآن اور ہدایت اور توحید کا رستہ نہیں مل سکا، آخرت میں اس کو جنت کا رستہ نہیں مل سکے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ومن كان في هذه اعمى عن الهداية فهو في الآخرة اعمى عن الجنة واضل سبيلا۔ جی جی سر آگے۔ جی سر۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ تم قرآن کی دعوت دو لیکن کچھ مسائل میں ذرا تھوڑی سی تبدیلی کر لو۔ کون سے مسئلے میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے تھے؟ توحید۔ توحید کے مسئلے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور قریب تھا وَإِن كَادُوا، وَإِن یہ جو ان ہے یہ انہو کے معنی میں ہے، یہ انہو ہے اصل میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان مختلف طرح کا ہوتا ہے، بعض دفعہ ان نافیہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ان شرطیہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ان جو ہے وہ اصل میں انہو ہوتا ہے، انہو یعنی کہ وہ بے شک کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کو تخفیف کر کے تو خالی ان لکھا جاتا ہے، تو یہ وہ ہے وَإِنَّهُ، اصل میں وَإِنَّهُ ہے، یعنی کہ بے شک یہ کافر لوگ قریب تھا کہ آپ کو پھسلا دیں، لَيَفْتِنُونَ کا قریب تھا کہ آپ کو پھسلا دیں، کس چیز سے پھسلا دیں؟ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اس چیز سے کہ جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، قریب تھا کہ یہ دشمن، یہ مشرکین آپ کو پھسلا دیں اس چیز سے جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ نتیجہ یہ نکلے کہ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہم پر اس وحی کے علاوہ کسی اور چیز کو، کوئی اور چیز ہماری طرف منسوب کر دیں۔ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو وحی کے بعض حصے سے پھسلا دیں اور آپ پھر اس کے بجائے کوئی اور چیز اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ اگر ایسا آپ کر لیتے تو پھر یہ آپ کو بڑا اچھا دوست رکھتے، پھر آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کرتے تو لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یہ آپ کو اپنا قریبی دوست بنا لیتے۔ یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وحی کے اندر کچھ وعدہ کاٹا کریں، وحی کے اندر کچھ مداہنت کریں، اس کے اندر کچھ رد و بدل کریں، پھر ہم آپ کو جو ہے نا بڑا آپ کی بڑی عزت و احترام کریں گے، پھر آپ ہمارے بہترین دوست ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا، معصوم تھے آپ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا تھا۔ تو فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے آپ کو استقامت نہ بخش دی ہوتی، اور اگر اللہ نے آپ کی حفاظت نہ کی ہوتی، تو لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، قریب تھا کہ آپ بھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف مائل نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اس میں آگے وعید ہے امت کے لیے، اگر امت جو ہے وہ دین کے اندر رد و بدل کرے گی یا دین کے احکام کو چھپائے گی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ خطاب تو بظاہر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، لیکن وعید جو ہے وہ امت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے معصوم رکھا اور انہوں نے تو یہ کام کیا نہیں۔ اذن لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، اور لو فعلت ذلك، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ایسا کرتے تو ہم کیا کرتے؟ لأذقناك، ہم ضرور آپ کو چکھا دیتے، ضعف الحیات وضعف الممات، دوہری سزا زندگی میں بھی اور دوہری سزا آخرت میں بھی۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ثم لا تجد نصيرا لك علينا،
ثم لا تجد نصيرا لك علينا، یہ اسی طرح جس طرح پیچھے ترکیب گزری ہے. پھر آپ نہ پاتے کوئی مدد کرنے والا اپنے لیے ہمارے خلاف. ثم لا تجد نصيرا، آپ نہ پاتے کوئی مدد کرنے والا، لک اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف. یا جماعت الخیر، جی واضح ہے. جی سر. جی سر. جی سر. یہاں تک دوسرا حصہ ختم ہو گیا ہے، سورت کا دوسرا حصہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے معجزات اور شاعر اللہ کی توہین کا معاملہ تھا. یہاں سے آگے سے تیسرا حصہ ہے، آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 100 تک، اور اس میں عذاب کا تیسرا سبب بیان ہوگا. عذاب کا تیسرا سبب کیا تھا؟ اللہ کے رسولوں کو ان کے علاقے سے نکالا، ان کے علاقے سے نکالنا، بے دخل کرنا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ، یہ مشرکین، یہ دشمن، لَيَسْتَفِزُّونَكَ آپ کو اکھاڑ دیں، من الارض مکہ سے، من الارض مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ آپ کو یہ ادھر سے جلا وطن کر دیں. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ آپ کو نکال دیں تو پھر یہ آپ کے بعد زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکیں گے. اگر یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے تو مکہ سے نکالنے کے بعد زیادہ دیر مکہ میں یہ بھی رہ نہیں سکیں گے. کیوں نہیں رہ سکیں گے؟ کیونکہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہی ہمارا طریقہ ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، ان انبیاء کے بارے میں جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں، ہمارا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو اپنی بستی سے جلا وطن کر دیتی ہے تو پھر سکون اور چین سے وہ بھی زیادہ دیر اس بستی میں نہیں رہ پاتی ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہمارا طریقہ ہے ان انبیاء کے بارے میں کہ جن کو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث کیا ہے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری اس عادت کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے، ہمارا یہ طریقہ آپ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ جب کوئی قوم نبی کو نکال دے تو پھر چین سے نہیں رہ سکتی. مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا آفتیں ان پر آئیں. قحط پڑا، اور تجارتی راستے جو ہیں وہ مسدود ہو گئے. جنگوں میں ان کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ جنگوں میں قتل ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ. اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں فتح مکہ ہو گیا. تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر آگے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اب استقامت کے لیے، دین پر استقامت کے لیے کچھ امور کا تذکرہ ہوگا. پریشانی کو دور کرنے کے لیے، دین پر استقامت کے لیے کیا کیجئے؟ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے رہیے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت، سورج کے ڈھلنے کے وقت نماز کو قائم کرتے رہیے. زوال کا وقت یعنی کہ ظہر اور عصر. الی غسق اللیل، یہاں تک کہ سورج کے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی جو کا وقت آ جائے، مغرب اور عشاء اس میں آ گئی. وقرآن الفجر، یعنی کہ الزم قرآن الفجر، یہاں پر قرآن صلاۃ کے معنی میں، اور فجر کے وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کو لازم پکڑیے، فجر کے قرآن اور قراءت کو لازم پکڑیے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک یہ فجر کے وقت کی جانے والی قراءت، فجر کی نماز، کان مشہودا یشہدہ الملائکۃ، یہ مشہود ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں حاضر ہوا جاتا ہے. کون حاضر ہوتے ہیں؟ فرشتے جو ہیں وہ اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں. رات والے فرشتے واپس جانا ہوتا ہے، صبح والوں نے آنا ہوتا ہے، تو اس میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں سارے. اور کیا کریں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی کہ اسحر من اللیل، اسحر سین ہا را، رات کو جاگنا. اسحر من اللیل، اور رات کو جاگیے. فتحجد به، فتحجد به ای فتحجد بالقرآن، به کی ہا ضمیر سے کیا مراد ہے؟ قرآن. فتحجد به ای فتحجد بالقرآن، فتحجد به ای فتحجد بالقرآن نافلة لک ای زائدة لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے.
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اور یہ کہتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیے کہ رب ادخلنی، اے میرے رب مجھے داخل کر دے، مدخل صدق، سچائی کے ساتھ داخل ہونا، مجھے داخل کر ایسا داخل ہونا کہ جو سچائی کے ساتھ داخل ہونا ہو. واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکلنا کہ جو صدق اور سچائی کے ساتھ نکلنا ہو. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی جانب سے اقتدار اور غلبہ جو ہے وہ مجھے نصیب کر دے. ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدخل صدق سے مراد مدینہ ہے، مخرج صدق سے مراد مکہ ہے، لیکن بہرحال یہ پہلا معنی زیادہ درست ہے. تو یہ بھی استقامت کے اسباب میں سے ہے. ابھی تک کتنے اسباب ذکر ہوئے ہیں استقامت اور ثابت قدمی کے لیے؟ کون کون سے اسباب ذکر ہو گئے ابھی؟ سب نماز پڑھنا، قرآن کی طرف رجوع کرنا، رات دیر تک عبادت کرنا. کدھر ہیں جی سارے مفسرین کرام؟ کوئی جواب، زیادہ جوابات نہیں آ رہے. حماد بھائی جواب دے رہے ہیں بس. سر سوال دوبارہ پوچھیے. جی میں نے یہ کہا ہائی ہے لائٹ کہ چلی گئی تھی. استقامت کے کون سے امور ذکر ہوئے ہیں؟ استقامت کے کون سے امور ذکر ہوئے ہیں؟ نماز پڑھنا، فرض اور نوافل. ہاں یہ صحیح جواب ہمارا شاہد بہن نے دیا ہے کہ نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام اور یہ دعا. ٹھیک ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ دعا جو ہے اس کا اہتمام بہت زیادہ کیا کریں، اور اس دعا کے بڑے جو ہے نا وہ اثرات ہیں. خاص طور پہ جب کسی جگہ، کسی نئے شہر میں، کسی نئے علاقے میں جائیں تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اس کی بڑی تاثیر ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ جب مکہ سے آپ کو نکال دیا جائے تو باطل اور کافر یہ نہ سمجھے کہ شاید اب ہم نے آپ کو نکال دیا، اب ہمارا مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو گیا، اب اسلام کا جو ہے وہ ہم نے کلا کما کر دیا، اب ہمارے لیے راستے آسان ہیں. نہیں نہیں نہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو آ گیا ہے اور باطل جو ہے وہ بھاگ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا، باطل تو ہے ہی بھاگنے والا. تو اس باطل کا علاج کیا ہے؟ باطل بھاگ گیا ہے، باطل بھاگنے والا ہے. باطل کس چیز سے بھاگتا ہے جی؟ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو بھاگنے والا ہے. کس چیز سے باطل بھاگتا ہے یا جماعت؟ حق کے آ جانے سے. اس چیز سے حق کے آ جانے سے. حق کے آ جانے سے. میں آپ لوگوں کو میں ملکہ پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بھی کچھ تفسیری ملکہ پیدا ہو. آپ بھی آیات کا ربط جو ہے خود بھی جو ہے وہ آپ غور کریں تو آپ آیات کا ربط جو ہے وہ سمجھ سکیں. میں یہ چاہ رہا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں. جی کرن جبین بہن آپ بتائیں. باطل سر قرآن سے بھاگ جاتا ہے. آگے دیکھیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کر دیا ہے قرآن جو کہ شفا ہے. کس چیز سے شفا ہے؟ جسمانی اور روحانی بیماریاں. شفا ہے شرک سے اور باقی تمام بیماریوں سے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، یعنی کہ ان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے. لیکن یہ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کو ایمان میں بڑھا دیتا ہے. لیکن یہی قرآن ظالموں کے لیے نقصان اور تباہی میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھاتا یہ قرآن الظالمین، ظالموں کو، مگر کس چیز میں بڑھاتا ہے؟ الا خسارہ، نقصان میں بڑھا دیتا ہے. یہ وہ بات ہم نے کی تھی، بارش کی مثال دی تھی، یاد ہے؟ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ یہ قرآن کے ذریعے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اچھا جی. وَإِذَا، اب یہ ظالموں کی ایک مثال.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم کوئی انعام کر دیتے ہیں انسان پر، یہ اس ظالم کی بات ہو رہی ہے. یہ ظالم کون ہے؟ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہم ان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو اعرض عن الشکر، اعرض عن الشکر، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اور شکر گزار بندہ بننے سے اعراض کرتے ہیں. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اپنا پہلو اللہ سے پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس وقت مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ. اچھا یہ ظالم ایسا کرتا ہے تو پھر اب کیا ہے؟ بعض لوگ جو ہے وہ ظلم نہیں کر رہے، بعض لوگ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک ان ظالموں میں سے اور ایمان والوں میں سے اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اور آپ کا رب خوب جاننے والا ہے کہ کون زیادہ ہدایت والے راستے پر ہے، کون ہے جو راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. آپ کا رب اس بات کو بخوبی جانتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم تو نہیں دیے گئے مگر بہت تھوڑا علم دیے گئے ہو. ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ اوپر بات ہوئی ہے روح معنوی کی، روح معنوی کی. روح معنوی کیا ہے؟ قرآن ہے. جی بات سمجھ آ گئی؟ انسانی جسم کے لیے، انسانی جسم کی زندگی کس چیز سے ہے؟ جسم کی زندگی کس چیز سے ہے؟ روح سے. روح انسانی سے یا روح حیوانی سے، ٹھیک ہے. اور قلوب کی زندگی کس چیز سے ہے؟ ذکر سے، روح معنوی سے، ٹھیک ہے. یہ ربط ہے دونوں آیات میں، اوپر سے اوپر اور یہ نیچے ربط یہ ہے کہ یہ آپ سے روح جسمانی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تو میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم تو نہیں دیے گئے علم یعنی کہ فہم مگر بہت تھوڑا فہم دیے گئے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ آپ روح، یہ آپ سے روح جسمانی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو کہو کہ روح جسمانی کو چھوڑ دو، روح معنوی کی فکر کر لو، روح معنوی کی بات کر لو، روح جسمانی کو چھوڑ دو، اس بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، یہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کو دوسری جگہوں پہ روح کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں آیت نہیں نکلوا رہا، لیکن دوسری جگہوں پر جو ہے وہ وحی کے لیے اللہ رب العزت نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھا جی. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے، وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو لَنَذْهَبَنَّ، ہم لے جاتے، آپ سے لے جاتے، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کو آپ کے دل سے لے جاتے، آپ کے پاس، آپ سے وحی کو جو ہے وہ واپس لے لیتے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، ثُمَّ لَا تَجِدُ وَكِيلًا لَكَ عَلَيْنَا بِهِ. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے جس طرح دو جگہوں پہ ہم نے ترکیب کی ہے. ثم لا تجد، آیت نمبر 69 کے آخر میں، ثم لا تجد لکم علینا به تبیعا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر ہے ثم لا تجد وکیلا، ثم لا تجد وکیلا، پھر آپ کوئی کارساز نہ پاتے، لکا اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، بھی اس معاملے کی وجہ سے. یا جماعت جی سر. سمجھ آ گئی؟ بارک. یہاں پر ایک بہن ہے ارم قاسم. جی بہن، آپ پہلا سیمسٹر ہے آپ کا یا 5ویں سیمسٹر سے آپ آئی ہیں؟
جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میرا 3rd سیمسٹر ہے. پہلا سیمسٹر ہے آپ کا؟ 3rd سوری، یعنی کہ پہلے آپ نے 5واں سیمسٹر پڑھا ہے؟ نہیں سر. صحیح ہے. تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ جی سر مجھے سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اچھا جی. ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، یعنی کہ اگر ہم آپ سے یہ وہی جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اگر یہ وہی ہم آپ سے واپس لے لیں تو آپ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. لیکن اللہ کی آپ پر رحمت ہے اور اللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا. الا رحمتا من ربک، مگر یہ کہ آپ کے رب کی آپ پر رحمت بہت زیادہ ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، یعنی کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے. اللہ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے اس وحی کو جو ہے وہ واپس نہیں لیتا ہے. دوبارہ روح معنوی کے بارے میں بات ہے کہ وہ قرآن کیسی جو ہے وہ روح ہے، کیسی، اور قرآن کیسی کتاب ہے. قل آپ کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر اکٹھے ہو جائیں جن اور انسان اور جن اگر اکٹھے ہو جائیں کس چیز پر؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر، اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل ایک اور کتاب لے آئیں. تو لا یأتون بمثلہ، یہ اس قرآن کی مثل کتاب نہیں لا سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ بعض، ولو کان بعضهم ظہیرا لبعض، ولو کان بعضهم ظہیرا لبعض، اگرچہ ان کے بعض کے مددگار بن جائیں پھر بھی یہ قرآن کے مقابلے میں اس جیسی کتاب نہیں لا سکیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم نے تو پھیر کر بیان کیا ہے. صرفنا، پھیر کر بیان کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالوں کو، لیکن اس کے باوجود فابا اکثر الناس، لیکن انکار کر دیا لوگوں کی اکثریت نے، الا کفورا مگر یہ کہ ناقدری اور ناشکری ہی کی ہے. یہ ناشکری اور ناقدری کرنے والوں کے لیے زجر. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور یہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. آمن یؤمن لام کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے، یاد ہے کسی کو؟ پچھلے سیمسٹر میں بہت مرتبہ یہ بات دہرائی تھی کہ جب آمن یؤمن لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے، جب با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے کچھ؟ سر وہ سر ایمان باغ کے شرعی ساتھ اور ایمان شرعی ہے نا. جی ذرا آپ بھائی بتائیے کیا کہہ رہے ہیں؟ سر وہی ایمان شرعی والا. ہاں جی ہاں جی، جب با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو ایمان شرعی مراد ہوتا ہے، جب لام کے ساتھ ہوتا ہے تو تصدیق کرنا اور یقین کرنا مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ باتیں یاد رکھ لیا کریں. وقالوا لن نؤمن لك، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سیاسی لیڈر سمجھا ہوا ہے. حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے کوئی زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں. او تكون لك جنۃ من نخیل وعنب، یا پھر آپ کے لیے باغ ہو، ایسا باغ جو کہ کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ اس باغ کے درمیان جو ہے وہ آپ نہریں جاری کر دیں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا پھر آپ ہم پر آسمان گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، کسفن اس حال میں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر آپ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آئیں. قبیلا آمنے سامنے، ٹھیک ہے. قبل یا قاف با لام مادہ جو ہوتا ہے وہ سامنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ یہ کام نہ کر لیں. یا پھر او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو. او ترقی فی السماء، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ کر دکھا دیں. اچھا
آسمان میں چڑھ گئے تب بھی ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ اور ہم آپ کے چڑھ جانے پر بھی یقین نہیں کریں گے حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسا صحیفہ اتار لیں کہ جس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے پڑھ لیں، ہم جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں. آپ نے دیکھا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کوئی ہمیں چشمہ پھاڑ کرنا دکھا دیں، زمین سے کوئی چشمہ نکل آئے، یا پھر آپ کے لیے ایک باغ ہو جو کہ کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، اور پھر اس میں آپ ہمیں نہریں نکال کر دکھائیں، یا پھر آپ ہمارے اوپر آسمان گرائیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، یا پھر آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا دیں اور ہم ان کو آمنے سامنے دیکھ لیں، یا پھر آپ کے لیے ایک سونے کا محل ہو، یا پھر آپ ایک کام کریں، آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور آسمان سے جو ہے وہ ایک کتاب لا کر ہمیں دکھائیں، ہم اسے دیکھ لیں. یہ اس کو کہتے ہیں فرمائشی معجزات، فرمائشی معجزات. ٹھیک ہے، تو انبیاء کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی انبیاء جو ہیں وہ نہیں کرتے، یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتے انبیاء کہ تم جو مطالبہ کرو ہم تمہیں وہ کر کے دکھائیں اور پھر جو ہے وہ تم ایمان لاؤ گے، اس طرح نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل آپ کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے، میرا رب اس چیز سے پاک ہے کہ وہ تمہیں منوانے کے لیے تمہارے مطالبات پورے کرے، جو تم کہو وہ اللہ جو ہے وہ تمہارے مطالبات پورا کرتا رہے. میرا رب جو ہے وہ اس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، وہ اس بات سے پاک ہے. باقی رہا میں یہ کام کر کے دکھاؤں تو حل کنت الا بشر الرسولا، یہ حل جو ہے وہ نفی کے معنی میں ہے، میں تو نہیں ہوں مگر ایک بشر اور رسول ہوں، میرا کام تو پیغام پہنچانا ہے. یہ سب کچھ میری اختیار میں تھوڑی ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے تمہیں دکھاؤں اور تمہیں جو ہے وہ زبردستی ایمان لے آنے پر مجبور کر دوں. یہ سب کچھ اگر کر سکتا ہے تو اللہ کر سکتا ہے، اور اللہ تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مطالبوں کے اوپر تمہارے مطالبے پورے کرتا رہے. اور باقی رہی میری بات تو میں تو ایک بشر اور رسول ہوں، میرا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ سارے کام کر کے دکھاؤں یہاں تک کہ تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ. جی سمجھ آ گیا؟ جی سر آگے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى وما منع الناس اور نہیں منع کیا لوگوں کو، وما منع الناس اور نہیں منع کیا لوگوں کو ان يؤمنوا اس چیز سے کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءهم الهدى جب ان کے پاس قرآن آ گیا تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اصل میں ان کو ایمان لانے سے روکا نہیں ہے مگر اس چیز نے کہ الا ان قالوا مگر یہ کہتے یہ ہیں کہ ابعث اللہ بشر الرسولا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بشر کو اللہ نے رسول بنا کر بھیج دیا. قل آپ کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے چل رہے ہوتے، یمشونا وہ چلتے پھرتے ہوتے، مطمئنین اطمینان اور آرام اور سکون کے ساتھ، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا تو ہم ان فرشتوں کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیج دیتے. لیکن زمین پر جو لوگ چل رہے ہیں وہ تو انسان ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے لیے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جائے. جی حماد بھائی. سر یہ یہاں پہ خاص طور پہ مطمئنین کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ مطمئنین یعنی کہ آرام سے رہنے والے ہوتے، یہاں پر آباد ہوتے، کیونکہ فرشتے تو ویسے بھی زمین پر آتے ہیں نا، لیکن یہاں پر آبادی کس کی ہے؟ یہ پرماننٹ ریزیڈنس کے حوالے سے ہاں، یعنی کہ ادھر آباد ہونا، ادھر سکونت پذیر ہونا، چلتے پھرتے ہوتے اور ادھر آرام سے رہتے ہوتے، تو ان کے لیے جو ہے وہ فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجا جاتا. باقی رسالت کی گواہی تم مجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانو. قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم میری رسالت پر اللہ جو ہے وہ گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی گواہی میری نبوت پر کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا اور وہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح باخبر بھی ہے اور ان کو خوب اچھی طرح دیکھتا بھی ہے. ومن یہد اللہ فہو المہتد اور جس کو اللہ ہدایت دے ہدایت تو وہی پا سکتا ہے.
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی بھی کارساز جو کہ پھر اس کو ہدایت دے سکے۔ اگر اللہ ہی کسی کو ہدایت نہ دے اور اللہ کسی کو ہدایت سے روک دے اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ قبولیت ہدایت نہ پا کر اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دے تو پھر اس کو اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے۔ وَنَحْشُرُهُمْ، اور ایسے لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، اس حال میں کہ عُمْيًا، اندھے ہوں گے، وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور گونگے اور بہرے ہوں گے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور کلما خبت، جب بھی یہ جہنم بجھنے لگے گی، خبت، جب بھی یہ بجھنے لگے گی تو زدناہم، ہم بڑھا دیں گے اس جہنم کو، سعیرا، بھڑکنے کے اعتبار سے اس کو مزید بھڑکا دیں گے، یعنی کہ یہ بجھ نہیں سکے گی۔ ذالک، یہ عذاب مذکور جس کا ذکر ہوا ہے، اس عذاب کا، جزاؤہم، یہ ان کی جزا اور ان کا بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور یہ کہا ان لوگوں نے، کیا کہا، انہوں نے کہا کہ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں دوبارہ ایک نئی تخلیق کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے، کیا یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، قادر، وہ اس بات پر قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ ان جیسوں کو دوبارہ تخلیق کر دے۔ کیا اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسا دوبارہ سے پیدا کر دے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کے لیے ایک مدت متعین کر دے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن ظالم جو ہے وہ انکار کرتے ہیں مگر کس چیز سے انکار نہیں کرتے؟ ناشکری کرنے سے اور کفر کرنے سے۔ تو ان کو اعتراض ہے کہ آپ کو نبی اور آپ کو رسول کیوں بنا دیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے کافرو، اگر تم اللہ کی رحمت کے خزانے اگر تمہاری ملکیت میں ہوتے، اگر اللہ کی رحمت کے خزانے تمہاری ملکیت میں ہوتے تو اذن لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم تو ساری کی ساری نعمتوں کو روک دیتے کہ کہیں یہ خزانے ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ وکان الانسان قتورا، کیونکہ انسان تو بڑا ہی بخیل اور روکنے والا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے مجھے نبوت دے دی، ورنہ تم کہاں دیتے؟ اگر تمہارے پاس یہ خزانے اللہ کے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم نے کدھر جو ہے وہ، تم نے کب جو ہے وہ یہ کام کرنا تھا۔ بات سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ جی سر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب آخر چوتھا حصہ ہے، 101 سے لے کر آخر تک سورت کا چوتھا حصہ ہے، اس میں چوتھے سبب عذاب کا تذکرہ ہے، اور چوتھا سبب عذاب کیا تھا؟ رسولوں کا مذاق، ہاں جی، استہزاء بالرسل، جی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات دے دیے تھے جو کہ بالکل واضح تھے۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ، پس تم پوچھ لو ذرا بنی اسرائیل سے کہ إِذْ جَاءَهُمْ، پھر إِذْ جَاءَهُمْ، جب موسیٰ ان کے پاس آ گئے تو فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، فرعون نے موسیٰ سے کہا، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، موسیٰ میرا تو خیال ہے کہ تمہیں جادو کر دیا گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم سحر زدہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، استہزاء بالرسل۔ قال لقد علمت، موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون تجھے بھی پتا ہے، تو جانتا ہے کہ ما انزل ہؤلاء، ان ہؤلاء، ان 9 معجزات کو، ان روشن نشانیوں کو نہیں نازل کیا مگر الا رب السماوات والارض، مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے نازل کیا ہے، بصائر، اس حال میں کہ یہ حق کو دکھانے والی ہیں۔ لیکن وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، تم مجھے جادو زدہ سمجھ رہے ہو، میرا خیال ہے کہ فرعون تم جو ہے نا وہ تباہ اور برباد ہونے والے ہو، ہلاک ہونے والے ہو۔
وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ اور یقیناً میں تمہیں گمان کرتا ہوں اے فرعون ہلاک اور برباد ہونے والا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ بس فرعون نے ارادہ کیا ان یستفزہم کہ ان لوگوں کو نکال دے من الارض مصر کی زمین سے، لیکن فاغرقناہ ہم نے اس کو غرق کر دیا ومن معہ جمیعا اور ان کو بھی جو سارے کے سارے اس کے ساتھ تھے. دیکھ لیا آپ نے عذاب کا سبب انبیاء کی اہانت. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. سورت ختم نہ کر لیں آج؟ اگر آپ لوگ 5-7 منٹ اور نکالیں تو. جی سر کر لیتے ہیں. وَقُلْنَا مِن جی سر بَعْدِهِ کر لیں. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا من بعدِهِ ای من بعد غرقه من بعدِهِ من بعد غرقه یعنی کہ ہم نے کہا فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد کہا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کو کہا اسکن الارض مصر میں رہنے لگ جاؤ. فاذا جاء وعد الاخرۃ اور جب قیامت کا دن آ جائے گا، وعد الاخرۃ سے مراد قیامت ہے. جئنا بکم لفیفا ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لپیٹ کے لے آئیں گے، اکٹھا کر لیں گے. ترغیب الی القرآن وبالحق انزلناہ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وبالحق نزل اور یہ قرآن حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے. باقی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا آپ کو تو اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. وفرقنا القرآن فرقناہ اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو نازل کیا ہے آپ پر. لتقرأہ علی الناس تاکہ آپ اس قرآن کو تلاوت کریں لوگوں پر. علی مکث ٹھہر ٹھہر کر، وقفے وقفے سے. ونزلناہ تنزیلا یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اصل میں وہ سورۃ الفرقان 18ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن لولا انزل هذا القرآن وہ کیا ہے ولولا نزل جملۃ واحدہ. وقال الذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 32. وقال الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ یہ قرآن سارے کا سارا ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ اعتراض وہاں پر ہے. اس کا انشاءاللہ جواب تفصیل سے وہاں پر آئے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اگر اللہ نے توفیق دی تو وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. باقی تم نے ایمان لانا ہے تو لاؤ، نہیں لانا تو نہ لاؤ. قل آمنوا به او لا تؤمنوا تم اس پر ایمان لاؤ یا تم اس پر ایمان نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ بے شک وہ لوگ جو کہ علم دیے گئے ہیں من قبلہ من قبل نزول القرآن یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، یعنی کہ جو لوگ اہل کتاب کے علماء لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں اللہ کی وحی کو. اذا یتلی علیہم جب ان پر یہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو یخرون للاذقان سجدا وہ اپنی تھوڑیوں کے بل جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. گرتا تو انسان پیشانی کے بل ہے، لیکن چونکہ تھوڑی بھی نیچے چلی جاتی ہے تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے یخرون للاذقان سجدا. جب ان پر یہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ اور یہ اولو العلم وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں سبحان ربنا اے ہمارے رب تو پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا بے شک ہمارے رب کا وعدہ وہ تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہنے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. وَيَبْكُونَ روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کو بڑھا دیتا ہے یہ قرآن مزید خشوع میں. یہ قرآن ان اولو العلم کو وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ دوبارہ توحید، اصل الاصول اختتام توحید پر ہو رہا ہے. آغاز ہوا تھا سبحان الذی، اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے. یہ دیکھیے گا ذرا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. تم ذاتی نام سے پکارو یا صفاتی نام سے پکارو.
ایما تدعو، جس سے بھی تم پکارو تو فلہ الاسماء الحسنی، اس کے تو خوبصورت خوبصورت نام ہیں جس سے ان کی صفات، اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور اپنی نماز میں نہ تو بہت اونچا پڑھو نہ ہی بہت آہستہ پڑھو، بلکہ وابتغی بین ذالک سبیلا، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کر لو، نہ بہت اونچی. یہ تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز. وابتغی بین ذالک سبیلا وقل الحمد للہ، وقل الحمد للہ، اور کہو کہ تمام صفات کمال، تمام کمال کی صفات تو خاص اللہ ہی کے لیے ہیں. الذی لم یتخذ ولدا، وہ اللہ کے جس نے کسی کو بیٹا نہیں جنا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ ہی کمزوری کی وجہ سے کوئی اور اس کا مددگار ہے. من الذل من اجل الذل، اس کو کہتے ہیں من اجلیہ، کی وجہ سے کے معنی میں ہوتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی اس کا کمزوری کی وجہ سے مددگار بھی نہیں ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے کسی مددگار اور پارٹنر کا محتاج ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اللہ کی تکبیر اور کبریائی بیان کیجئے، اللہ اکبر کہتے رہیے. یہاں پر دیکھیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، الحمد للہ، اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ اکبر. باقی ادھر سبحان ربنا بھی ہو گیا، اور پھر اس سے پہلے سورت کے آغاز میں بھی کیا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. ٹھیک ہے، تو یہ وہی الباقیات الصالحات کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ کو سمجھ آ گیا سب کو؟ جی سر. اب یہاں پر توحید پہ اختتام ہوا ہے. اب آگے دیکھیں، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. آگے توحید سے آغاز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ الکہف کو. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.